مومن ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت کی التماس برائے بلندی درجات، برائے ایصال ثواب مرحوم مغفور نثار حسین فدا حسین ویرانی اور ویرانی فیملی کے تمام مرحومین، تمام ارواح مومنین مومنات، تمام شہدائے ملت جعفریہ کو یاد فرماتے ہوئے ارسال فرما دیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللہم صل علی محمد وعلى محمد وعلى أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه الحميد وفرقانه المجيد قوله الحق وهو أصدق القائلين، بسم الله الرحمن الرحيم، كل نفس ذائقة الموت إنما توفون أجوركم يوم القيامة، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور۔ صلوات پڑھ لیں محمد والا۔ سامعین گرامی قدر، حاضرین ذوی الاحترام، مجلس تعزیت، مجلس ایصال ثواب مرحوم کے بلندی درجات اور ایصال ثواب کے لیے حاضر خدمت، یقیناً کچھ تو یقین ہے خدا کی عطاؤں پر کہ اگر ہم سب جمع ہو کر ہاتھوں کو اٹھا کر کسی مومن کی مغفرت کی دعا مانگ لیں گے تو خدا ہم جیسے افراد کی دعاؤں پر بھی اسے معاف کر دے گا۔ اور یہ ہمارے ساتھ شاید ناانصافی ہو کہ ہماری دعاؤں کی برکت سے خدا کسی کو تو معاف کر دے اور ہمیں معاف نہ کرے، کیسے ہوں؟ تو مجلس ایصال ثواب مجلس حصول ثواب بھی ہے، اور چونکہ پرسہ اور تعزیت کے ماحول میں آپ کی خدمت سورہ مبارکہ آل عمران کی آیت نمبر 185
آیت نمبر 185 کی تلاوت کا شرف میں نے حاصل کیا ہے۔ موت کے حوالے سے پروردگار نے قرآن مجید میں متعدد مقامات پر موت کو بیان کیا۔ کہیں لفظ فنا سے یاد کیا، کل من علیہا فان وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، سورہ رحمان۔ کہیں یاد کیا، قُلْ يَتَوَفَّاكُمْ مَلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي وُكِّلَ بِكُمْ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ، سورہ سجدہ۔ کہیں یاد کیا، کل شیء ہالک الا وجہہ، سورہ القصص۔ تو یا موت کو یاد کیا ہلاکت کے ساتھ، یا موت کو یاد کیا فنا کے ساتھ، یا موت کو یاد کیا وفات کے ساتھ، یا موت کو یاد کیا ایک اور نئے انداز سے۔ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، سب سے منفرد انداز سورہ رات کے اندر لفظ یقین سے موت کو یاد کیا، اور اسی لفظ یقین کو آپ نے استعمال کیا زیارت وارثہ۔ اشہد انک قد اقمت الصلاۃ وآتیت الزکاۃ وامرت بالمعروف ونہیت عن المنکر واطعت اللہ ورسولہ حتی آتاک موت نہیں، ہلاکت نہیں، فنا نہیں، وفات نہیں، یقین۔ ٹھیک، چار ہوئے لفظ، لفظ فنا، لفظ وفات، لفظ ہلاکت، لفظ یقین، اور پانچواں لفظ خود موت۔ بہت تفصیل کا وقت نہیں ہے، لیکن بہرحال بات مکمل کرنے کے لیے موت کا لفظ جب خدا نے استعمال کیا تو کیا انداز ہے۔ شاید وفات سمجھنا آسان نہ ہو، شاید ہلاکت کو پہچاننا آسان نہ ہو، شاید فنا کی اقسام میں کہیں گم نہ ہو کر رہ جائیے، شاید کہ منزل یقین تک پہنچنے سے پہلے ہی دنیا سے رخصت ہو جائیے، تو موت کو استعمال کیا۔ اور عجیب بات ہے، آیت کیا ہے؟ کل نفس ذائقۃ الموت۔ اس آیت کو قرآن نے ریپیٹ کیا 3 مقامات پر۔ سورہ مبارکہ آل عمران آیت کا نشان 185، سورہ انبیاء آیت کا نشان 35، سورہ عنکبوت آیت کا نشان 57، بالکل سیم الفاظ، کل نفس ذائقۃ الموت۔ پروردگار ایک دفعہ کہتا تو کافی تھا، ریپیٹ کیوں کیا؟ ریپیٹ ہم کرتے ہیں تو بات اور ہوتی ہے، خدا کرتا ہے تو بات اور ہوتی ہے۔ ایک سورے میں نہیں کیا، ایک پارے میں نہیں کیا، ایک فصل میں نہیں کیا، 3 الگ الگ پاروں میں، 3 صورتوں میں اور 3 فصلوں میں کیا۔ کچھ تو پیغام ہے، اور کمال کی بات یہ کہ کل نفس ذائقۃ الموت اکیلی آیت نہیں ہے، آیت کا حصہ ہے، آیت نہیں ہے پوری۔ آیت نہیں ہے کا مطلب کچھ اور ابھی خدا کہنا چاہتا ہے۔ آئیے تینوں مقامات پہ خدا نے کیا کہا نوٹ کرتے۔ سورہ آل عمران میں نے تلاوت کی آپ کی خدمت میں، کل نفس ذائقۃ الموت انما توفون اجورکم یوم القیامہ
فمن زحزح عن النار وادخل الجنہ فقد فاز وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور. فی الحال میں ترجمہ نہیں کر رہا پہلے پیراگراف کا، کل نفس ذائقۃ الموت، چھوڑ دیں اس کو. نیکسٹ پیراگراف کیا ہے؟ صرف اور صرف انما توفونا، تمہیں دیا جائے گا پورا کے پورا، اجورکم یوم القیامت، تمہارا اجر قیامت کے دن، پورا اجر. انما توفونا اجورکم یوم القیامت. فمن زحزح عن النار، بس جو اپنے آپ کو، کیا الفاظ کا انتخاب ہے، زحزح عن النار، جو اپنے آپ کو جہنم سے کھینچ کھینچ کر بچاتا ہوا چلا، فادخل الجنہ، اور اپنے آپ کو جنت میں داخل کر گیا، فقد فاز، وہ کامیاب ہو گیا. فما الحیات الدنیا الا متاع الغرور، دنیا کی ساری زندگی کیا ہے سوائے سرمایہ فریب کے، اور کچھ بھی نہیں. دکھائے کچھ اور دیتا ہے، ہوتا کچھ اور ہے. بہت غور کیجئے گا، دنیا کی زندگی کیا ہے. قرآن مجید میں یہ لفظ ومل حیات الدنیا، اس کے لیے اتنی زحمت کر رہے تھے، یہ کیا ہے؟ سرمایہ فریب ہے. کیا خبر کب سانس بند ہو جائے مکان یہیں رہ جائے، کیا خبر کب سانس بند ہو جائے تمام تر سرمایہ یہیں پر رہ جائے، کیا خبر کب سانس بند ہو جائے تمام رشتے اور ناطے یہیں پر رہ جائے. اب آئیے دوسرا مقام سورہ مبارکہ انبیاء، کل نفس ذائقۃ الموت وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً ثُمَّ إِلَيْنَا تُرْجَعُونَ. پھر خدا کہتے ہیں ہم تم سب کو آزمائیں گے، نبلوکم، ہم آزمائیں گے، بالشر والخیر فتنہ، شر اور خیر کی آزمائشوں کے ذریعے سے. ثم الینا ترجعون، پھر تمہیں ہماری بارگاہ میں واپس پلٹا دیا جائے گا. سورہ انبیاء آیت 35. سورہ عنکبوت، اور غالباً یہی آیت استعمال ہوتی ہے عام طور پر جو لکھی ہوئی تھی مقامات پر، کل نفس ذائقۃ الموت، مگر ثم الینا ترجعون. کسی مقام پر بھی خدا نے موت کے پیغام کو اکیلے کافی نہیں سمجھا، موت کے پیغام کے ساتھ کچھ اور بتانا چاہا ہے. اب آئیے اس پیغام کو سمجھیں، بعد میں پہلے اس کا ترجمہ کر لیں. ترجمہ بڑا عجیب و غریب سا ہے. صلوات پڑھ لیں محمد وعلی محمد. آپ ترجمہ کرتے، ہر زندہ کو، ہر ذی روح کو موت کا مزہ چکھنا ہے. کون چکھے گا؟ نفس. کیا چکھے گا؟ موت کا مزہ. مجھے بتائیے بڑا کون ہے، نفس یا موت؟ نفس موت کا مزہ چکھے گا. جو چکھے گا وہ بڑا ہے یا جسے چکھے گا وہ بڑی ہے؟ خدا نے نفس کی اہمیت کو بیان کیا. بہت غور کیجیے گا، بڑا عجیب انداز ہے. سورہ مبارکہ والشمس، والشمس وضحاها والقمر اذا طلاها واللیل اذا جلاها والنہار الی آخر. 11 قسمیں کھائیں. وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا، پھر کیا؟ نفس اور اس کے متوازن بنانے والے کی قسم. موت
پروردگار کی طرف سے اتنی مختصر ہے، اتنی مختصر ہے. کبھی ماہ مبارک رمضان میں آپ ایک مسئلہ سماعت فرماتے کہ اگر خاتون کھانا تیار کر رہی، شوہر سخت قسم کا ہو، اور اگر کھانے میں نمک تیز ہو جائے تو ہنگامہ ہو جائے، کیا کرے؟ روزے کی حالت میں تو کھانا کھا تو نہیں سکتی، کیا روزے کی حالت میں کھانا چکھ سکتی ہے؟ صلوات پڑھے محمد وعلى محمد. ایک چکھنا، ایک ہے کھانا. مبتلات روزہ کیا ہے؟ الاکل والشرب، کھانا اور پینا. زبان کی نوک سے جیسے ہی کچھ چیز مس ہوتی ہے تو چاہے آپ زبان کے اندر لے جائیں، حلق سے اتاریں کہ نہ اتاریں، ذائقہ انسان کو مل جاتا ہے. خدا کچھ تو جانتا ہے نا. کل نفس آکلۃ الموت نہیں ہے، ذائقۃ الموت ہے. نفس موت کو کھائے گا نہیں، موت کو چکھے گا. جب چکھے گا تو اس کا مطلب ہے انتہائی مختصر وقت میں ایک تعلق قائم ہوگا نفس کا موت کے ساتھ. بس اس سے زیادہ موت کچھ بھی نہیں. پھر جو کچھ ہے ثم الینا ترجعون، جو کچھ ہے وہ پھر قیامت ہے. اب آئیے، جب بات چکھنے کی آئی تو بڑے آسان الفاظ میں ذائقہ. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کھانا بڑا اچھا پکا ہوا ہے، آپ کی طبیعت خراب ہے. جب ٹیمپریچر زیادہ ہو جائے، انسان کے جسم کا طبیعت خراب ہو تو ذائقہ منہ کا کڑوا ہو جاتا ہے. گرچہ میں بڑے احتیاط سے باتیں مکمل کر رہا ہوں، ڈیپ میں جائے بغیر. طبیعت خراب ہے، وہی کھانا ہے، وہی پکانے والے، آپ کھا رہے ہیں، آپ کو اچھا لگتا ہے کہ آپ کی طبیعت ٹھیک ہے. میں کھا رہا ہوں، مجھے کڑوا لگ رہا ہے کیونکہ میری طبیعت خراب ہے. اب یہ فیصلہ کون کرے کہ کھانا تو ایک ہی پکایا گیا ہے. اگر طبیعت سب کی اچھی ہو تو سب کو ایک جیسا ذائقہ محسوس ہو. اب اگر کسی نے موت کو چکھنا ہے اور موت کڑوی لگے تو اس سے پہلے اپنے ایمان کے درجہ حرارت کو متوازن کر لے. اگر ایمان کا درجہ حرارت متوازن ہے تو موت اتنی میٹھی ہے، دنیا کا ہر میٹھا نقصان دے سکتا ہے. موت کی مٹھاس ایسی ہے جو کسی انسان کو نقصان نہیں دیتی. اب آئیے، اسی وضاحت میں مولائے کائنات علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کو پوچھا گیا مولا سے، مولا موت کس سے کہتے ہیں؟ مولا آپ بتائیے. بہت ساری روایات الگ الگ ہیں. امام نے ہر مرتبہ جواب مختلف دیا سامنے والے کے ذہن کو دیکھتے ہوئے. کبھی آپ نے ان جملوں کے ساتھ خود اپنی شان بیان کو فرمائی کہ تم نے اس سے سوال کیا ہے جو باخبر ہے. کیسے باخبر ہے؟ تم نہیں جانتے؟ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، سورہ ملک. الذی خلق الموت والحیات، موت بھی مخلوق اور حیات بھی مخلوق، اور محمد اول مخلوق. اول مخلوق جانتا کہ موت کے معنی کیا ہے، کہ تم نے اس سے سوال کیا جو باخبر ہے. مولا آپ بتائیں بہت آسان لفظوں میں، ہمیں فلسفہ منطق نہیں آتے، موت کی تعریف کیا؟ فرمائے موت اتنی آسان سی بات ہے.
خدا نے دو گھر بنائے ہیں، ایک کو کہتے ہیں دار دنیا، ایک کو کہتے ہیں دار آخرت، اور ایک گھر سے دوسرے گھر میں جانے کے لیے درمیان میں لگایا ہے دروازہ۔ اس سے زیادہ آسان الفاظ موت کے بارے میں نہیں ہو سکتے۔ دو گھر بنائے، ایک ہے دار دنیا اور ایک ہے دار آخرت، اور دار دنیا سے دار آخرت میں جانے کے لیے بیچ میں لگائے دروازہ، اس دروازے کو موت کہتے ہیں۔ اب مجھے بتائیں ایمانداری سے، جب آپ داخل ہوئے کسی بھی گیٹ سے، تو گیٹ سے داخلے میں وقت کتنا لگا؟ جتنا آپ کو وقت لگا ادھر سے ادھر ہونے میں، اتنا وقت لگتا ہے یہاں سے وہاں جانے میں۔ اب آئیے موت کی ان آسان ترین تعریفوں کے ساتھ کہ پروردگار کا چاہنے والا موت کے ذائقے کو اپنے مقام پر رکھتے ہوئے ایک پریشانی ختم ہو جائے، تو آئیے ہر مشکل کی کیفیت میں مشکل کشا علی ابن ابی طالب، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ روایت بہت مشہور، آپ نے ہزارہا مرتبہ سنی، آئیے پھر سنتے۔ ویسے تو امام زرہ پہن کے جنگ کرتے تھے، اور کبھی کبھار زرہ کے بغیر بھی جنگ کرتے تھے، تو زرہ پہننا بھی سنت ہے اور زرہ پر بھروسہ نہ کرنا بھی سنت ہے۔ زرہ پہننا بھی سنت ہے اور زرہ پر بھروسہ نہ کرنا بھی سنت ہے۔ سخت ترین بات ہے، اس کا نام ہے الحریر، لیلۃ الحریر۔ یہ صفین کا موقع ہے، اور شدید ترین جنگ میں امام بغیر زرہ پہنے ہوئے میدان میں آ گئے۔ کوئی اور تو کیا سوال کرتا، خود فرزند اکبر نے سوال کیا، بابا آج اتنی سخت جنگ زرہ کے بغیر آ گیا۔ فرمایا بیٹا حسن، تمہارے باپ کو اس بات کی پرواہ نہیں کہ موت علی پر آ پڑے یا علی موت پر جا پڑے۔ یہ صرف مولا کے لیے تھی بات یا کچھ مولائیوں کے حصے میں بھی آ سکتی ہے؟ آئیے تلاش کرتے کہ کسی مولائی نے مولا سے پوچھا تھا کہ مولا ہم بھی ایسے ہو جانا چاہتے ہیں؟ صلوات پڑھے محمد والے۔ کسی نے سوال کیا مولا سے، مولا ہم بھی چاہتے ہیں ایسے ہو جائیں کہ ہمیں پرواہ نہ رہے کہ موت ہم پر آ پڑے یا ہم موت پر جا پڑے۔ امام نے فرمایا بالکل تم بھی اس مقام پر آ سکتے ہو، تین کام کرنے ہوں گے۔ یہ انسان کی فطرت ہے کہ اگر لمبی فہرست بیان کیا بھول جاتا، میں کہوں 300 کام کرنے ہوں گے تو 300 کا ورڈ سن کر ٹھیک ہے کون کرے گا؟ پھر اس کا مطلب نہیں کر سکتے، صرف 3 کام، 30 بھی نہیں، صرف 3 کام۔ پہلا کام ہمیں دیکھو، جو خدا نے واجب کیا ہے اسے چھوڑو مت، جو خدا نے حرام کیا ہے اسے کرو مت۔ 2 کام ہو گئے۔ اور اپنے اخلاق کو عمدہ بنا لو، پھر تم بھی ایسے ہو جاؤ گے کہ موت تم پر آ پڑے یا تم موت پر جا پڑو تمہیں پرواہ ہی نہ رہے گی۔ اللہ اکبر۔ واقعاً کون سمجھتا ہے کون کتنا زندہ رہے گا؟ اس میں کوئی شک نہیں، جتنا زندہ رہے، مگر ہے یہ فانی گھر، اور آج جائیں کہ کل جائیں وہ ہے باقی گھر۔ جتنا زندہ ہے پر رہیے ہے فانی، اور جتنا جلدی وہاں پر جائیے ہے وہ باقی۔ انسان
واقعاً کیا تصور کر سکتا ہے؟ ایک خطبہ مولائے متقیان علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا چند جملے اور گفتگو تمام. چلیے میں اور آپ مل کر آج مولا کے ساتھ چلتے ہیں. روایت پڑھنا اور ہے، روایت کو طاری کرنا اور ہے. آج ہم روایت کو اپنے پر طاری کر لیتے. ہم اہل قبور سے بات کرتے. اہل قبور سے بات کرنے کے لیے ویسے تو قبرستان جانا چاہیے، لیکن آئیے عالم تصور میں بھی اور آپ بھی قبرستان چلتے. اتفاق سے صفین کی بات زبان پر آئی. صفین سے واپسی پر مولائے متقیان اپنے اصحاب کے ساتھ قبرستان وادی سلام، اور وادی سلام میں میرا مولا واپسی آتے ہوئے قبرستان میں آ کے رک گئے اور ارشاد فرمایا اپنے اصحاب سے، کیا تم وہی دیکھ رہے ہو کہ جسے علی کی آنکھیں دیکھ رہی ہیں؟ اصحاب نے عرض کی، مولا ہم تو کچھ نہیں دیکھ رہے سوائے دن کا وقت ہے، گرم ہوا چل رہی ہے، ریت یہاں سے اڑ کر کہاں سے کہاں جا رہی ہے، اس کے سوا ہم قبرستان میں کچھ نہیں دیکھ رہے. فرمایا مگر علی کی آنکھیں دیکھ رہی ہیں. ارشاد فرمایا، یا اہل الدیار الموحشہ ویا اہل الوحدۃ والوحشہ ویا اہل التوبۃ والغربہ انتم لنا فرط سابق ونحن تبع لاحق فاما الدبور قد سکنت واما الازواج قد نکحت واما الاموال قد قسمت هذا خبر ما عندنا وماذا خبر ما عندكم فرفع رأسه إلى السماء وبكى بكاء شديدا وقال لو أذن له الكلام لأخبروا أن خير الزاد التقوى. خطبہ مختصر ہے مولا کا. امام نے پہلے اپنے اصحاب کو چھوڑ کر جو زندہ ہیں خطاب کیا مردوں سے. 3 جملے تھے. اے تنہائی کے گھروں میں رہنے والوں، اے اکیلے اکیلے زندگی بسر کرنے والوں، قسم بخدا اکیلا گھر مجھے کاٹنے کو آتا تھا. جب بچے گھر سے چلے جاتے تھے میرا دل گھر میں لگتا نہیں تھا. میں تو ایسے مقام کا عادی تھا کہ جہاں سب مل کر بیٹھتے ہوں. مجھے ایسے علاقے پسند نہیں آتے تھے جہاں آوازیں بھی نہ آتی ہوں. اب کیا سمجھتے ہیں؟ نماز وحشت قبر، صلاۃ لیلۃ الدفن، وحشت تنہائی، عذاب نہیں. پہلی رات کی نماز جو ہے وہ نماز عذاب قبر کے دور عنوان نہیں ہے، بلکہ تنہائی دور کر. تنہائی، اے اکیلے اکیلے زندگی بسر کرنے والے، اے مٹی پر لیٹ کر غربت کے ساتھ رہنے والوں، انتم لنا فرط سابق، تم ہمارے لیے ایک مثال بن کر رہ گئے ہو. ونحن تبع لاحق، اور ہم تمہارے پیچھے چل کر آنے والے، تم سے آ کے ملنے والے. پھر امام نے اہل قبور کو خبر دی ان کے پیچھے رہ جانے والے حالات کی. اما دور جو تم مکان بنا کر آئے تھے ان مکانات میں اب دوسرے لوگ رہتے ہیں. قسم خدا مکان اپنے ہاتھوں سے انسان بنائے، محبت سے بنائے، پھر کوئی اور رہے دل برداشت نہیں کرتا. وَأَمَّا الدُّهُورُ قَدْ سُكِنَتْ وَأَمَّا الْأَزْوَاجُ قَدْ نُكِحَتْ.
اور جن خواتین کو تم نے نکاح میں رکھا تھا آج وہ دوسروں کے نکاح میں عدت کے زمانے کے بعد جا چکی. کتنی مرتبہ انسان اپنے والدین کی نافرمانی کر بیٹھتا کہ مجھے تو اپنی پسند کے لحاظ سے شادی کرنا. اما الازواج کیا خبر کہ ابھی عروس گھر میں پہنچنے بھی نہ پائے اور قبرستان پہنچ جائے. اما الازواج قد نکحت، کوئی نہیں بیٹھتا کسی کے انتظار میں. واما الاموال قد قسمت، اور اہل قبول جو تم مال جمع کر کے آئے تھے وہ مال اب تمہارے پیچھے تقسیم ہو گیا، اور کیسی بے دردی سے بٹ گیا اندازہ بھی نہیں ہے. امام فرماتے ہیں ھذا خبر ما عندنا، یہ خبر تو ہمارے پاس تھی تمہارے بارے کہ تمہارے پیچھے کیا ہوا. اب تم بتاؤ کہ ہمارے آگے کیا ہونے والا ہے. تمہارے پیچھے کیا ہوا ہم بتا رہے، ہمارے آگے کیا ہونے والا تم بتاؤ گے کہ تم ہم سے آگے ہو. جملہ ہے روایت کا کہ امام نے اپنے سر کو بلند کیا، جانب آسمان دیکھا اور اتنا روئے کہ ریش مبارک آنسوؤں سے تر ہو گئے. فرمایا لو اگر اوزنا مل جائے اجازت لہم ان لوگوں کو الکلام بولنے کی، لأخبروا ضرور تمہیں خبر دیں گے. یہ بولیں گے اپنے منہ سے مردے، کیا بولیں گے؟ انا خیر الزاد التقوی، سب سے عمدہ ترین چیز کام آ سکتی ہے قبر میں صرف تقوی ہے. جو چیز قبر میں کام آ سکتی ہے. اب صرف 2 جملے سنی اور بات تمام کر دیں. ایک عجیب بحث لوگ کرتے ہیں کہ مرنے کے بعد جب اٹھائے جائیں گے تو کوئی کہتا ہے باپ کے نام سے اٹھائیں، کہتا ہے ماں کے نام سے اٹھائیں. اس پر لوگ دلیل لے کر آتے ہیں، اس کی دلیل یہ ہے، اس کی دلیل یہ والی ہے. ماں کے نام سے اور باپ کے نام سے. قرآن کہتا ہے سورہ بنی اسرائیل میں یوم ندعو کل اناس بامامہم. اگر کہیے ماں کے نام سے تو بھی فارمولہ غلط، کہیے باپ کے نام سے تب بھی فارمولہ غلط. کیوں؟ کہ آدم کے نہ باپ ہیں اور نہ ماں ہیں، حضرت حوا کی نہ ماں ہیں اور نہ باپ. حضرت عیسیٰ کی ماں تو ہیں، باپ نہیں ہے، تو نہ باپ کا فارمولہ مکمل ہے اور نہ ماں کا مکمل. ہاں یوم ندعو، کوئی زمانہ ایسا نہیں گزرا کہ زمانہ ہو اور امام زمانہ نہ ہو. من مات ولم یعرف امام زمانہ ہی، جو اپنے باپ کو نہ پہچانے مر گیا ہو اس کی بات نہیں ہو رہی. جو اپنی ماں کو نہ پہچانے مر گیا ہو نہیں، جو اپنے زمانے کے امام کو نہ پہچانے مر جائے وہ جاہلیت کی موت مرتا ہے. اب آئیے آخری جملہ. ابھی آپ نے اذان و اقامت سنی، سب کو زبانی یاد ہے. اب کیا پڑھتے؟ اشہد ان امیر المومنین. اس کے بعد کیا پڑھتے؟ وامام المتقین. ترتیب صحیح ہے، پلٹ دیتا ہوں اس کو. اشہد ان امام المومنین و امیر المتقین. صحیح ہے غلط؟ آسان کریں بات کو. امارت یعنی امیر ہونا، اس کا تعلق ایمان سے ہے. اور قیامت میں پیغمبر یعنی فرماتے کہ انسان اٹھایا جائے گا اپنے امیر کے ساتھ. تو ایمان اگر کافی ہوتا تو پیغمبر فرماتے کہ اٹھائے جاؤ گے اپنے امیر کے ساتھ. نہیں، اٹھائے جاؤ گے اپنے امام کے ساتھ. اور علی متقین کا امام ہے، سب کا امام نہیں ہے.
اشہد ان امیر المومنین و امام المتقین ان خیر الزاد التقوی، سب سے بہترین زاد راہ کیا تقوی ہے، اور اٹھائے جاؤ گے اپنے امام کے نام سے، مگر کب؟ جب تم متقی ہو تو پھر تمہارا امام علی ابن ابی طالب، اس سے پہلے کہ موت آ جائے اور وقت بالکل نہ ملے، انسان کو چاہیے کہ تیاری کر۔ یہ تو بیماری سامنے آ جاتی ہے تو اندازہ ہو جاتا ہے، اگر بیماری سامنے نہ آئے تو کیا ہو؟ خدا کا بڑا احسان ہے کہ مومن کو موت سے پہلے توبہ کی توفیق عطا ہو جاتی، ورنہ انسان کی موت غفلت میں واقع نہ ہو جائے۔ عزیزو، ہے تو بہت سخت، باپ کی جدائی ہے اولاد کے لیے۔ جنازہ جب اٹھایا ہوگا کتنے فون آئے ہوں گے تعزیت کے، شاید فون اٹھاتے اٹھاتے یہ خود تعزیت قبول کرنے والے تھک گئے ہوں گے، اتنے افراد گلے ملیں گے تعزیت پیش کرنے کی کہ گلے ملتے ملتے یہ تھک جائیں گے۔ کیا حیثیت ہماری، کیا اوقات ہماری۔ ہائے سید سجاد اتنے غریب تھے کہ کوئی سینے سے لگانے والا بھی نہیں تھا۔ یتیم تو سب ہوتے، کوئی ایسا یتیم نہ ہو جو یتیم بھی ہو اور غریب بھی ہو۔ اللہ اکبر، ماشاءاللہ خدا سلامت رکھے بیٹوں کو، بیٹیوں کو، گھر کے تمام افراد کو۔ جنازے کو بڑی شان سے اٹھایا گیا تھا، کفن پہنایا گیا تھا۔ اب کسک تو کوئی نہیں ہے نا، کفن کربلا کا تھا، چادر یمنی ساتھ میں تھی، درود کی صداؤں میں لے کے چلے تھے، ہائے غریب الوطن حسین۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ اگر آپ کے والد کی میت اس طرح پڑی ہو کہ چادر بدن پہ نہ ہو تو آپ سے برداشت ہوگا؟ میرا چوتھا امام، اب سمجھ میں آتا ہے کہ میرا چوتھا امام زندہ کیسے رہا۔ وہ چہرے کا زرد پڑ جانا سمجھ میں آتا ہے جب آپ نے اپنے بابا کی لاش کو بے گور و کفن دیکھا۔ اور صرف مظلومیت حسین یہ نہیں کہ آپ کو کفن نہیں دیا گیا، اس سے بڑی مظلومیت یہ کہ جو خود لباس پہن کر آئے تھے وہ لباس بھی نوچ دیا گیا۔ اب ایک جملہ کہتا ہوں، آپ غور کیجئے گا، پھر پرسہ پیش کیجئے گا کہ کربلا میں جو لوٹ مار ہوئی ہے تو شاید ہم کہیں کہ لوٹ مار کے اسباب تھے، مال لوٹ رہے تھے مولا کے گھر کا، شاید چاندی کے کنگن لوٹ رہے ہوں، شاید سونے کی بالیاں لوٹ رہے ہوں، شاید قیمتی چادر لوٹ رہے ہوں، مگر یہ لباس تو جو حسین نے پہنا تھا یہ پھٹا ہوا تھا، اور اس لباس کو امام نے خود مزید اپنے ہاتھوں سے اتنا شگافتہ کر دیا تھا کہ بہن رونے لگی تھی، بھیا اتنا بوسیدہ لباس اسے مزید کیوں تار تار کر رہے ہیں؟ تب امام نے فرمایا تھا، بہن اگر امت کے لوگ اس لباس کو بدن پہ چھوڑ دیں تو غنیمت ہوگا۔ اللہ اکبر۔ عزیزو، بس میں ایک جملہ اور کہوں کہ واقعاً جب کبھی کوئی یتیم ہو تو کسی یتیم کو لوگ سینے سے لگا کے تعزیت پیش کریں، یتیم کو چاہیے اپنے باپ کو یاد نہ کرے، حسین کو یاد کرے۔ یتیم کو چاہیے اپنے باپ کو یاد نہ کرے، امام سید سجاد کو یاد کرے۔ ہائے، آپ جب یتیم ہوئے مجھے بتائیں ایمانداری سے، آپ کو پیاس لگ رہی تھی، پانی پلانے والے موجود تھے، گرمی لگ رہی تھی، پنکھا جھلنے والے، ہوا پہنچانے والے موجود تھے، اور جب تھک گئے تو بٹھانے والے موجود تھے۔ آئے بیمار امام،
اگر کہیں تھک کر بیٹھنا بھی چاہتا تھا تو تازیانے مارے جاتے تھے، اگر کہیں چلتے چلتے رک جاتا تھا تو تشدد کیا جاتا تھا، اتنے تازیانے مارے گئے تھے کہ مولا کی پشت مبارک کا سارا گوشت ختم ہو چکا تھا۔ اسی لیے ارے کوئی نہ تھا جو مولا کو سینے سے لگا کر کہتا مولا انا للہ و انا الیہ راجعون، مولا آپ یتیم ہو گئے، پرسہ قبول کیجئے۔ کوئی کربلا کے میدان میں نہ تھا۔ ارے جب پلٹ کے مدینے گئے ہیں اور محمد حنفیہ سے مولا کی ملاقات ہوئی ہے، اور جب چچا کے سرہانے میرا چوتھا امام پہنچا ہے، چچا نے بھتیجے کو دیکھا، آنکھیں بھر آئیں، تڑپ کر پوچھا یبنا آخی آئینہ آخی، اے میرے بھائی کی بیٹی یہ تو بتا میرا بھائی کہاں رہ گیا؟ فرماتے مولا چچا آتے ہی تو کہا یتیم، چچا میں یتیم ہو کر آیا ہوں۔ اب چچا نے بڑی محبت سے چاہا کہ سینے سے لگا کر پوری شدت سے امام سید سجاد کو پرسا دے۔ جیسے ہی سینے سے لگایا، امام تڑپ کے فرماتے چچا آہستہ دبائیے۔ ہائے بوڑھا چچا، جوان بھتیجا پوچھا بیٹا تجھے کیا ہو گیا؟ کہا چچا اتنے تازیانے مارے گئے کہ پشت اللہ ولعنۃ اللہ علی القوم الظالمین فسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ اللہ واسطہ محمد و آل محمد کا ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرما۔ اللہ واسطہ محمد و آل محمد کا پروردگار، واسطہ امام سید سجاد کا پروردگار، واسطہ یتیم حسین سکینہ بنت الحسین کا پروردگار، واسطہ جناب زینب علیہ کا پروردگار، واسطہ لاشے بے گور و کفن فرزند زہرا کا پروردگار، اس مومن کے درجات بلند فرما۔ پروردگار کیا سوچ کر نام رکھا تھا ان کے والد نے، نثار حسین۔ پروردگار نام حسین کا صدقہ اس مومن کو ایمان کے جوار میں جگہ عطا فرما۔ پروردگار واسطہ محمد و آل محمد کا تمام اعمال صالحات اس مومن کے اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے۔ اور کوتاہی تو انسان سے ہو سکتی ہے مالک، اگر کوئی گناہ واقع ہوئے ہو تو مالک انہیں معاف فرما دے۔ بار اللہ واسطہ محمد و آل محمد کا لواحقین پسماندگان کو صبر جمیل کرامت فرما۔ بار اللہ واسطہ محمد و آل محمد کا پروردگار کوئی غم نہ دے سوائے غم آل رسول کے۔ بار اللہ واسطہ محمد و آل محمد کا پروردگار موت برحق ہے اور موت سے فرار ممکن نہیں۔ موت سے پہلے توبت نصوحہ کی توفیق عطا فرما۔ مرتے وقت ایمان کی سلامتی سے مزین فرما۔ مرنے کے بعد کل ایمان کی شفاعت سے بہریاب فرما۔ جنت میں جنت کے جوانوں کے سرداروں کے قدموں میں غلاموں کو جگہ نصیب فرما۔ امام زمانہ علیہ الصلاۃ والسلام کے ظہور میں تعجیل فرما، اور ہم سب کو امام علیہ السلام کے ادنا ترین خدمت گزاروں میں شامل فرما۔ ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت کی التماس مرحوم نثار حسین فدا حسین ویرانی اور مرحومین آف ویرانی فیملی، اپنے مرحومین کے لیے، تمام ارواح مومنین مومنات کے لیے، تمام شہداء ملت، علماء اعلام، مراجع الزام مرحومین کو یاد فرماتے ہوئے ارسال فرما دی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ ربنا تقبل منا انك انت السمیع العلیم، بجاہ محمد وآلہ المعصومین،
برحمتك يا أرحم الراحمين.